السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ختم ہو چکا، گزر چکا۔ اب یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، ماہ رمضان، روزے کا مہینہ، کیا ہم اس کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ دوستو، رمضان کے معنی آتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو بندے کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، بندے کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، بندے کے گناہوں کو پاک اور بندے کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کے ساتھ جتنے گناہ ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمت، مغفرت اور بخشش کے ساتھ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے گناہوں کو۔ تو دوستو، اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ اسی سلسلے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ سرور کونین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اس نے پایا اور پھر بھی اس شخص کی مغفرت نہ ہوئی، تو وہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ تو دوستو، رمضان کے مہینے میں اور دوسرے عشرے میں ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، رب اغفر ورحم۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، رمضان المبارک کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو دوستو، ہم اس مہینے کو ضائع نہ کریں، اس کے برکات کو ضائع نہ کریں، اس کی رحمتوں کو ضائع نہ کریں، اس کی مغفرت کو ضائع نہ کریں، اس کے ایک ایک گھنٹے اور لمحے کو قیمتی جانیں۔ ہم عبادات میں مشغول رہیں، اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے لو لگا کر اللہ سے خوب مانگیں، خوب عبادت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں، اللہ کی عبادت میں عشق و محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کی عبادت میں ڈوب کر عبادت کریں، اور یہ محسوس نہ ہو کہ ہمیں کتنی تھکاوٹ ہوئی ہے، کتنی تھکان ہوئی ہے، بالکل بھی یہ خیال دل میں نہ آئے۔ چاہے وہ روزے کی حالت ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی حالت ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی حالت ہو، چاہے وہ تراویح کی حالت ہو، ہمیں اللہ سے اتنا عشق ہو جائے کہ ہم ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے رونے میں، اللہ سے گڑ گڑانے میں، اللہ سے مانگنے میں اپنے آپ کو بالکل منہمک کر لیں، اور توجہ کے ساتھ لو لگا کر خوب اللہ سے مانگیں۔ قرآن پاک بھی دلچسپی کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن پاک کے ایک ایک حروف پر غور کیا جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا بتلا رہا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ہم اس پر غور کریں اور اس کے بعد ذکر و اذکار میں خوب لو لگا کر اللہ سے مانگیں، اور پھر تراویح میں اس نیت سے کھڑے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں، ہمیں تو اللہ کا دھیان لگانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے روبرو ہیں، ہمیں تو ڈوب جانا چاہیے، اور اللہ سے عشق کے ساتھ خوب دل جمعی کے ساتھ عبادت کریں۔ دوستو، یہ رمضان المبارک میں کرنے کے کام ہیں۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ یوں ہی جانے دیا، جس طرح ہر روز کی طرح صبح کی سحری چلی جائے گی، ہر روز کی طرح شام کی افطاری چلی جائے گی، اس طرح سارا مہینہ گزر جائے گا۔ ہم دوستو اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں، ایک ایک منٹ کو قیمتی جانیں، اور یہ سوچیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بددعا فرمائی،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، اور بددعا یہ ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ پائی، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص۔ اس لیے دوستو رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کریں، اس کو بہت غنیمت جانیں، عبادات میں مشغول ہوں، عبادات میں دل لگائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، انسان کے کام آسانی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم خوب دل لگا کر اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ اور دوستوں رمضان المبارک میں ہر شخص کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، عزیز اقارب کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو، پڑوسیوں کو، معاملات والوں کو، تعلقات والوں کو، جو بھی احباب ہوں ملنے جلنے والے، ہر شخص کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے، میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ رمضان المبارک کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے اللہ سب کو سرفراز رکھے، سب کو خوشیوں میں ڈبائے رکھے۔ جو بیماری میں پریشان ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ بہترین رشتے عطا فرمائے۔ تو خوب اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے ملنے والوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے مانگیں۔ دوستو یہ مانگنے کا وقت ہے، عبادت کرنے کا وقت ہے، جس میں اللہ نے فرض کا ثواب 70 کے برابر دیا ہے اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر دیا ہے۔ ہم اس کو غنیمت جانیں، ایک لمحے کو ہم قیمتی بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی لمحہ ہمارے ہاتھ سے گزرنے نہ پائے، اور پھر کہیں یہ نہ ہو کہ پھر چاند رات آ جائے اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ جیسے ہماری عمر کا لمحہ گزر رہا ہے، ایسے ہی جس طرح پچھلے سال چاند رات آئی تھی اور عید آئی گزر گیا، اور پھر اس سال چاند رات آئے گی، اور پھر شوال کا چاند نظر آئے گا، اور پھر اگلے دن عید کریں گے، پھر رمضان کا مہینہ چلا جائے گا۔ اس لیے دوستو اس وقت کو غنیمت جانو، خوب اللہ سے رو لو، خوب اللہ کو منا لو، اللہ سے گڑ گڑا لو، اپنے دل کا دکھڑا اللہ سے سنا لو، اللہ کو منا لو، اپنی ہر حالت، اپنی ہر پوزیشن، ہر حرکت اللہ کے سامنے بیان کرو، اور اپنے آپ کو بہتر بناؤ، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اندر ایمانی حلاوت پیدا کرو۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے کے ایک لمحے کو قیمتی جانیں، اور ایک سیکنڈ کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، ہم اس کی قدر کر لیں۔ دوستو قدر کرنے کا وقت ہے، پھر جب وقت آئے گا تو نہ ہمیں کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے تو ہم اس وقت کی قدر کریں۔ دوستو رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی ہے، اور کتنا قیمتی ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بددعا سے آپ جان سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ اس ویڈیو میں صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور رمضان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ دوستو اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور عمل کریں، اور اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے پاس بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔